جس غریب کسان نے اپنی زندگی میں کبھی سونا تک نہ دیکھا تھا، اس کے ہاتھ اچانک ہیرے جواہرات سے بھرا ایک صندوق لگ گیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اصل آزمائش خزانہ ملنے کے بعد شروع ہوگی، کیونکہ انسان کی قسمت کو اکثر دولت نہیں بلکہ راز بدل دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب کسان صبح و سویرے سورج نکلنے سے پہلے اپنے کھیت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے جسم پر پرانے کپڑے تھے، مگر دل میں محنت کی روشنی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح زمین میں ہل چلا رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اس سال فصل اچھی ہو، تاکہ اس کے بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ اچانک ہل کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کسان نے سمجھا شاید کوئی بڑا پتھر ہوگا، مگر جب اس نے مٹی ہٹائی تو لکڑی کا ایک پرانا مگر مضبوط صندوق نظر آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے احتیاط سے صندوق باہر نکالا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکن کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ صندوق قیمتی ہیروں، جواہرات، سونے کے سکوں اور چمکتے ہوئے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ کسان نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، مگر چند لمحوں بعد اس کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ اسے خیال آیا کہ اگر گاؤں کے چودھری کو اس خزانے کی خبر ہو گئی تو وہ اپنی طاقت کے زور پر سب کچھ چھین لے گا۔ کسان نے فوراً صندوق بند کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کسی نے اسے دیکھ تو نہیں لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تو اس نے بڑی احتیاط سے صندوق کپڑے میں لپیٹا اور شام ہونے تک اپنے کام میں مصروف رہا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو وہ خاموشی سے صندوق اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور خوشی سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی تو کسان نے آہستہ سے صندوق کھولا۔ چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے خزانے کو دیکھتے رہے۔ پھر کسان نے کہا، یہ دولت اللہ کی امانت ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر چودھری کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں گھر کے صحن میں ایک گہرا گڑھا کھود کر صندوق چھپا دیں گے۔ چنانچہ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو دونوں نے مل کر صحن میں گڑھا کھودا اور صندوق اس میں دفن کر کے اوپر مٹی برابر کر دی تاکہ کسی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ مگر کسان یہ نہیں جانتا تھا کہ راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک وہ صرف ایک دل میں قید رہے، اور آنے والے دنوں میں ایک ایسی غلطی ہونے والی تھی جو ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اگلی صبح کسان ہمیشہ کی طرح کھیت میں چلا گیا، مگر اس کا دل ہر وقت خزانے کی فکر میں لگا رہا۔ دوسری طرف اس کی بیوی بار بار صحن کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں خوشی ہوتی رہتی۔ آخر وہ اپنی خوشی زیادہ دیر تک چھپا نہ سکی اور دوپہر کے وقت جب اس کی چند سہیلیاں ملنے آئیں تو اس نے فخر سے انہیں آہستہ آواز میں بتایا اور ان کے گھر میں ایسا خزانہ موجود ہے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پہلے تو سہیلیوں نے یقین نہ کیا، مگر جب اس نے قسمیں کھا کر بات دہرائی تو سب حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اسے بار بار سمجھایا کہ ایسی بات کسی سے نہ کہنا، مگر خود ان کے دل میں بھی یہ راز زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا۔ شام تک ایک سہیلی نے اپنی بہن کو بتایا، دوسری نے اپنے شوہر کو بتایا اور تیسری نے پڑوس میں ذکر کر دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص یہی کہنے لگا کہ غریب کسان کے ہاتھ کوئی بہت بڑا خزانہ لگا ہے۔ آخر یہ خبر گاؤں کے ظالم اور لالچی چودھری کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ چودھری نے سنتے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فوراً کسان کی بیوی کو بلایا جائے۔ جب وہ ڈرتی ہوئی اس کے سامنے پہنچی تو چودھری نے پہلے نرمی سے بات کی، پھر لالچ دیا اور آخر میں ڈرانا شروع کر دیا۔ سادہ لو عورت گھبرا گئی اور اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ صندوق گھر کے صحن میں دفن ہے۔ چودھری کے چہرے پر لالچ صاف نظر آنے لگا، مگر وہ یہ ظاہر نہ ہونے دیتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور کسان کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا
کہ صحن بالکل عام حالت میں تھا، نہ کہیں تازہ مٹی کا نشان تھا اور نہ کوئی ایسی چیز جس سے خزانے کا اندازہ ہوتا۔ چودھری نے سوچا پہلے کسان کو بلا کر اس سے بات کی جائے۔ اس نے آدمی بھیج کر کسان کو کھیت سے بلوایا۔ کسان آیا تو اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر دل میں خوف بھی پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ راز کسی نہ کسی طرح باہر نکل چکا ہے۔ چودھری نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق ملا ہے، بہتر ہے خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ کسان نے خود کو سنبھالا اور پورے اطمینان سے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ چودھری غصے سے آگ بگولا ہو گیا، مگر کسان اپنی بات پر قائم رہا اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ اللہ اس آزمائش سے اسے سرخرو کر دے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اصل امتحان شروع ہو چکا ہے۔ چودھری نے غصے میں آ کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کسان کے پورے گھر کی تلاشی لے جائے، مگر کسان نے خاموشی سے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ جب صحن کی کھدائی شروع ہوئی تو سب کی نظریں زمین پر جمی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جہاں صندوق دفن کیا گیا تھا وہاں کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ کسان رات ہی رات خطرہ محسوس کرتے ہوئے صندوق کو دوسری محفوظ جگہ منتقل کر چکا تھا۔ چودھری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کسان کو دھمکیاں دیں، مگر کسان نے یہی کہا کہ میں نے پہلے بھی سچ کہا تھا، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ انہیں یقین ہونے لگا کہ شاید افواہ ہی غلط تھی۔ چودھری کو شرمندگی اٹھانا پڑی اور وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ کسان گھر واپس آیا تو اس کی بیوی روتے ہوئے اپنے کیے پر معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا، میری زبان کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں پھنس گئے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کسان نے اسے ڈانٹنے کے بجائے سمجھایا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سبق سیکھ لے۔ اس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کو صرف اپنی عیش و عشرت پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ پہلے اپنے حالات بہتر بنائیں گے، پھر غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی سادگی سے گزاری اور کسی کو دوبارہ اس خزانے کا راز معلوم نہ ہونے دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کسان کی ایمانداری، نیکی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے علاقے میں اس کی عزت بڑھتی گئی، جبکہ چودھری اپنی لالچ اور ظلم کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے گر گیا۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو یہ سبق دیا کہ راز ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا، کیونکہ ایک زبان سے نکلی ہوئی بات پورے شہر میں پھیل سکتی ہے اور لالچ انسان کی عقل چھین لیتا ہے، جبکہ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر آزمائش سے کامیاب نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار عزت اسی کو ملی جس نے عقل سے کام لیا اور دولت سے زیادہ اپنے کردار کی حفاظت کی۔